ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، دینی دنیاوی طبقے سے تعلق رکھنے والے معززین مہمانان گرامی قدر، کہ انسان پیسے کے بغیر، دولت کے بغیر، کھانے پینے کے بغیر اور دنیا کے آسائش و آرام کے بغیر تو رہ سکتا ہے، لیکن ایمان کی دولت کے بغیر انسان کا دونوں جہانوں میں گزارا مشکل ہے. ہماری پہچان ہی ایمان ہے. اور اس ایمان کی پہچان انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں. اعمال کی درستگی بتلاتی ہے. دیکھو یہ میں نے آپ کے سامنے جو لباس پہنا ہوا ہے پیرے، تو کسی کو
کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. اتنا سا بچہ بھی اس لباس کو دیکھ کے کہتا مولوی صاحب. ناچ گانے والا لباس پہن رہا ہے تو ہر کوئی دیکھ کے کہتا ہے ناچ گانے والا ہے. ڈھولک گلے کے اندر ہو اور چمٹا باجا ہاتھ میں ہو تو اسے کوئی مولوی صاحب کہے گا. اس کی پہچان بتلا رہی ہے کہ یہ ہے. جس لباس کو، جس کردار کو اللہ اس کا حبیب پسند کرے، اس لباس کو پس پشت ڈال کر، وہ لباس جس کی پہچان دنیا اور آخرت میں ناکام کرے گی، وہ کردار جو کردار ہمیں قبر کے اندر ناکام کرے گا، وہ ہماری سوسائٹی، وہ ہماری سوسائٹیوں کا معیار جو ہمیں دنیا آخرت میں ہماری رسوائی کا سبب بنے گا، ہم اس کو اپنا کر اپنے معاشرے کا، اپنی زندگی کا، اپنے گھر اور اپنے کاروبار کا حصہ بنا کر دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور اللہ کو کیا بتلانا چاہتے ہیں، یہ آج کا میرا آپ سے سوال ہے. صورت اللہ نے بنائی، سیرت اللہ نے بتلائی، اور اس سیرت کا اظہار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے مارکیٹ کے اندر اللہ نے اس کا اظہار کرایا. اب جو اس سیرت کے منفی سوچ اور منفی کام کر رہا ہے، وہ اللہ کو کیا بتلانا چاہتا ہے کہ تیری تخلیق، تیری بنائی ہوئی چیزیں، تیری دی ہوئی نعمتوں میں کوئی کمی رہ گئی تھی جس کو ہم نے 19-20 کر کر اوپر نیچے کر کے پورا کیا. حقیقت یہ ہونی چاہیے تھی اور حقیقت نے یہ پیش کر دی. اس کا مطلب مالک تیرے بنانے میں غلطی آئی اور اس چیز کو بنا کر اس کے اظہار میں غلطی ہو گئی. مطلب تو یہی ہے. اس نوجوان سے پوچھو حضور کی سنت کے خلاف کام کیوں کیا؟ کہتا بس ایسے ہی. جو تماشا اس نے اپنے گھر میں، جو بازار میں، جو مارکیٹ میں دیکھا، اسی تماشے کے اندر ڈھول بج رہا ہوتا ہے نا، فنکشن کسی کا ہوتا ہے، ناچ کوئی اور رہا ہوتا ہے. یہ ہمارا حال ہے. خوشیاں غیروں کی، اور ان خوشیوں کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. مجھ سے پہلے شاہ صاحب بڑی پیاری بات کر کے گئے. اصل سارے جلسے کا، سارے اجتماع کا سینٹر آئیڈیا یہ، مغز یہ. کوئی ایسی بات جو ہماری زندگی کے معاشرے کے اندر، ہماری زندگی کی کامیابی کا معاشرے میں حصہ نہ بنے، کوئی ایسی بات ہے جو انہوں نے نہ کہی وہ ہر بات تو بتلا دی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں تو سنتے آئے تھے، روڈ پارک، آج وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ بتلا دیا کہ اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے قائم کیا. اسلام اتنا کشادہ دین ہے، انسان کو اتنی سہولتیں عطا کر رہا ہے، ان کے باوجود بھی غیروں کا تو گلہ ہی کوئی نہیں. اپنے اسلام کو تنگ نظری سے دیکھیں تو پھر ایمانداری سے بتلاؤ اسلام ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں ترقی کرے گا کہ تزلزل کا شکار ہوگا؟ آج ہمارے گھر میں ترقی کیوں نہیں کر رہا اسلام؟ آج میری زندگی کے اندر اسلام ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے اسلام کو سننے کی حد تک تو ہم پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، لیکن اپنانے کی حد تک اپنی کردار کو تیار کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے قیمتی حصوں کو تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے مسلمان کی بدنصیبی ہے اور پوری دنیا سے اس وقت مسلمان ہر لحاظ سے پیچھے جا رہا ہے. اور ترقی پانے کا، کامیابی کا دار و مدار اور ترقی پانے کا ذریعہ اس کو سمجھ رہا ہے وہ چیزیں جن کو اللہ نے ناکامی اور دھوکے کا گھر کہا، جس میں سب سے اول انسان کے پاس پیسہ ہے اور دنیا کے اندر اسی پیسے کی دوڑ ہے. چھوٹا بڑے سے، بڑا اس سے بڑے سے، ماں بیٹے سے، بیٹی سے، بیٹی ماں سے. یا جو میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگا، یہ یہی تو تھا کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں ہونا چاہیے، عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے، اور معاشرے کے اندر عورت کو مرد جیسا حصہ دینا چاہیے. یہی تو دوڑ ہے جس کی وجہ سے
ہماری دنیا کے نظام کے اندر ہمارے حالات اور ہمارے اعمال کی وجہ سے تبدیلی آئی ہوئی، وگرنہ اس نے فرمایا نہیں اپنے حبیب کے ذریعے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، ایک ماں کا پیار برداشت نہیں ہوتا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرے تو بندوں کو اس حالت کے اندر چھوڑے گا؟ تجارت ہماری فیل، معاشی حالات ہمارے ختم، گھریلو زندگی کا بیڑا غرق، بچے ہمارے نافرمان، نماز روزے کے قریب جانے کو دل نہیں کرتا، اذان سننے کو دل نہیں کرتا، سن کر نماز کے لیے تیار ہونے کو دل نہیں کرتا۔ یہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے۔ اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، بولے ہو سکتی ہے، جمعہ پڑھنے آئے ہیں نا، اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کے حبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، اور ہماری ساری باتیں سچی ہو سکتی ہیں، تو غلطی وہاں ہو رہی ہے کہ یہاں ہو رہی ہے؟ جب بچہ غلطی کرے تو ماں باپ کو سدھارنے کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو جب انسانیت میرے عزیزو غلطی نہیں غلطیوں پر اتر آئے تو اللہ نے اس امت کے اندر ایک طبقہ پیدا کیا ہے جس طبقے کو اللہ نے علماء کا درجہ دیا، علماء اکرام کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ساتھ خیر کو جوڑا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ بھلائیوں کو جوڑا ہے، اللہ نے ان کو سدھارنے کا طریقہ اللہ نے بتلایا ہے۔ تو اللہ کی عزت کی قسم، علماء کرام مدارس والے آپ کے دشمن نہیں ہیں، مدارس والے آپ کے خیر خواہ ہیں۔ نماز آپ نے پڑھنی ہے، اذانوں کن کو فکر، وضو آپ نے کرنا ہے، پانی ہر وقت نل میں موجود ہو ان کو فکر ہے، پاکی ناپاکی کا آپ نے خیال کرنا ہے، استنجے خانے صاف ہوں ان کو فکر ہے، سجدے آپ نے کرنے ہیں، مسجد کے اندر قالین جائے نماز صاف ستھرا ان کو فکر، سردی سے میں نے بچنا ہے اور سردی سے بچنے کا انتظام ہیٹر کے طور پر ان کو فکر، گرمی سے میں نے بچنا ہے، لو سے میں نے بچنا ہے، ٹھنڈی مشینیں لگوائی ان کو فکر، ٹائم کی پابندی میں نے کرنی ہے، چاروں طرف گھڑیاں لگوائی ان کو فکر۔ بتاؤ مولوی آپ کا دشمن کہاں سے ہوا؟ جس کا دل چاہتا ہے اپنے ایمان کی کمزوری کو دیکھ کے کرتا ہے مولویوں نے بیڑا غرق کرتا۔ یہ مولوی ہے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مولوی ہے کیا؟ صدیق اکبر، یہ مولوی ہے کیا؟ عمر، یہ مولوی ہے کیا؟ عثمان علی، یہ مولوی ہے کیا؟ 1.25 لاکھ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ مولوی؟ دیکھو بھائی، جس کے سر پہ پگڑی اور چہرے پہ داڑھی یہی مولوی کہلاتا ہے نا۔ تو جن حضرات کا میں نے ذکر کیا اور اب کر رہا ہوں، جو حضرات اس وقت اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، تو ان کے سر پہ پگڑی چہرے پہ داڑھی ہے، تو پھر انہوں نے معاشرے کو خراب کیا۔ یہ تو معاشرے کو سدھارنے کے لیے معاشرے کے اندر بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو کام باپ کو کرنا چاہیے تھا، جو کام ماں کو کرنا چاہیے تھا، بحیثیت بڑا ہونے کے گھر کے سربراہ کو کرنا چاہیے تھا، یہ کام تو مولوی صاحب مسجد کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہے۔ مولانا بھی جس بات کے اوپر زور دے رہے تھے کہ اپنے ایمان کے مذاکرے تو ہر وقت 24 گھنٹے ہماری زندگیوں میں ہونے چاہیے تھے، یہ تو 8 دن کے بعد مسجد میں ہوتے ہیں، اور اس وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے، اور مولوی صاحب اس وقت بھی تیار ہوتا ہے جب آپ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور آپ کی نظریں گھڑیوں کی طرف ہوتی ہیں۔ یہ کوئی پاگل ہے کہ 8 دن تیاری کرتا ہے اور قرآن کریم میں سے ڈھونڈ کر اللہ کے نبی کے فرمانوں کو تلاش کر جس چیز کی ہماری زندگی کو اور ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھر کو ضرورت ہے، وہ چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس پر آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے ان اجری الا علی اللہ، میں اجر اس کا اللہ سے لوں گا۔ اس اتنے قیمتی گوہر اور نعمتوں کو پھر بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ممبر پر بیٹھ کر ممبر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمارے ایمان کو جھجوڑتا ہے، لیکن ہمارا ایمان مضبوط ہونے کو تیار ہی نہیں، اتنا کمزور ہے کہ مسجد سے جاتا ہے جوتا بھی کسی اور کا پہن کے چلا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے مسجد کے اندر سنا کہ مولوی نے جتی اٹھائی؟ یہی کہیں گے نمازی نے جتی اٹھائی۔ خرابی کہاں پیدا ہو رہی میرے پیاروں؟
مولانا محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ شہید فی سبیل اللہ، ایک زندگی آپ حضرات کے سامنے گزار کے گئے، پھر انہوں نے ایک نسل تیار کی، آج ان کی نسل ممبر پر کھڑے ہو کر اس ممبر کو اسٹیج کو سنبھالے ہوئے بڑے دھڑلے کے ساتھ قال اللہ تعالی اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہی تھی۔ خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو تھے کہ اللہ نے عقل کو بھی قبول کیا، مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے اور ان کی نسل کو بھی اللہ نے قبول فرمایا۔ دیکھو بھائی، مالک تو مکان بناتا ہے اور مکان کے اندر ضرورت کی چیزوں کو لا کر دیتا ہے، میسر کرتا ہے، اور ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا باہر کرتا ہے جو گھر کی ساری چیزوں کی سیکیورٹی اور حفاظت کرتا ہے۔ باپ کا کام گھر کو بھرنا ہے اور ماں کا کام اس گھر کی حفاظت کرنا ہے۔ لیکن اس وقت موجودہ دور کے اندر باپ نے بھی اپنی ذمہ داری چھوڑ دی اور ماں نے بھی اپنی ذمہ داری چھوڑ دی۔ نتیجہ یہ نکلا جو ہمارا قیمتی اثاثہ تھا، سونا نہیں، چاندی نہیں، پیسہ نہیں، ہمارا قیمتی اثاثہ عزت تھی، پردہ تھا، غیرت تھی، سچ تھا، ایمانداری تھی۔ اللہ اکبر، نماز، قرآن کی تلاوت، نماز کے سجدے تھے۔ یہ ایک ایک کر کے ایسے گھر سے چوری ہوئے، ہر ایک کا گھر اس وقت خالی ہے، سونے چاندی سے، ماربل سے، سیلنگ سے، پیلنگ سے، کلینوں سے، پردوں سے تو بڑا آراستہ نظر آ رہا ہے، لیکن جو حقیقت ہماری قیمتی مال، قیمتی متاع تھا، گھر کے گھر سارے خالی ہیں۔ اب بتاؤ، چور کا پتہ بھی ہے کہ چور یہ ہے، نشاندہی بھی ہو چکی، کھوجی نے اس کے کھوج کے نشان بھی بتلا دیے، لیکن پھر بھی اس چور سے عداوت بغاوت نہیں، اس چور سے ہمیں پیار اور دوستی کا اظہار ہے۔ بتاؤ، ہمیں کوئی دنیا کے اندر عقل مند کہے گا کہ بے وقوف کہے گا؟ ہر ایک کی زبان پر ہے۔ بے حیائی کے معاشرے نے ہمارے حیا والے معاشرے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، بے حیائی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ سارے کہتے نہیں اللہ معاف کر دے جی، توبہ توبہ بس کی کریے، دنیا نو ویکھی دا رونا آندا ہے، دنیا نو ویکھی دا رونا آتا ہے، دنیا چھوڑنے کو بھی تیار کوئی نہیں۔ کوئی عورت بغیر پردے کے آپ کو رستے سے گزرتی نظر آ جاوے، باریک لباس پہن کر نظر آئے تو آپ کو اللہ توبہ کیڑا زمانہ آ گیا، اے بھی ہونا سی، اے بھی ہونا سی۔ نفرت کا اظہار تو کر رہا ہے، لیکن اس نفرت والے کردار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے وقت کا وہ دیوس ہے، دیوس میں زبان پر نہیں لاؤں گا، لیکن لا بھی دوں تو آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے کہ علماء فتویٰ نہ دے دیں مولوی صاحب جمعے کے لیے وضو کر کے ہو۔ یعنی اپنے وقت کا دلہ ہے وہ آدمی جو ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے۔ عبد الحنان ظاہر میں کچھ اور ہے، لیکن رات کو بستر میں لیٹ کر کچھ اور، حنفیہ مدنیہ کے اجتماع میں کچھ اور گھر کے اندر کچھ اور۔ تو تم اسے شریف النفس کہو، تم اسے ولی کامل کہو، پیر طریقت کہو، رہبر شریعت کہو، مدینے سے آواز آئی، یہ دیوس ہے، اس کا کوئی معاشرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں۔ بتاؤ یہ ہماری حالت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ناراض نہ ہونا، بڑے معتبر لوگ ہو، مجھے 8واں 9واں سال ہے سالانہ اجتماع میں آتے ہوئے، اور ہمارا آپس میں وعدہ ہو چکا، تم بلانا نہ چھوڑنا، مانا نہیں چھوڑیں گے۔ بچوں کا آگے پتہ کوئی نہیں بھائی۔ تو ایمانداری سے بدلاؤ، کسی کو مت کہو کہ اپنے گریبان میں جھانک، بلکہ خود بندہ اپنے آپ بہت معتبر، پھر مجھے معاف کرنا اللہ کے واسطے، مجھے پھر معاف کیجئے گا۔ دیکھو اس ڈاکٹر پر مریض کا اعتبار نہیں ہوتا جو دوائیاں ہی دیتا رہے اور مرض کی تشخیص نہ کرے۔ دیکھو بھائی، بصیر پور کا ڈاکٹر اگر صلاحیت رکھتا ہو، قابلیت رکھتا ہو، اور پھر وہ کہے یار لاہور جانے کی ضرورت نہیں، میری ایک پڑیا کام کر جائے گی، اگر اس کی قابلیت اس کے مرض کا اندازہ لگا لے تو بھئی بے وقوف ہوگا جو بصیر پور چھوڑ کے بہاول پور جاوے گا۔ اور اگر لاہور والا ڈاکٹر بھی کرامت نہ ہو اور وہ دوائیوں کے پرچے لکھے تو ان پڑھ بھی گئے گا، یار
اسے میرے درد کا پتہ کوئی نہیں، دوائیوں پر دوائیاں لکھ کے دے رہا ہے، میں نہیں جانا کتنے میں اور لے کے جاؤ۔ جب ہمیں ہمارے مرض کی تشخیص مل گئی اور اس مرض کو دور کرنے کا نسخہ ہمیں مل گیا، تو پھر بھائی کوئی اپنی موت آپ مرے تو ڈاکٹر کا قصور نہیں ہوتا، مریض کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ ہمارے مرض کی ہمیں دوا مل گئی اور اس دوا کا نسخہ اللہ نے قرآن میں قیامت کی صبح تک ایمان اور دل کے مریضوں کے لیے لکھ دیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، تین چیزیں اپنانی ہیں، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اس آ گیا قرآن میں۔ یوں نہیں کہا اے میرا نبی میرے بندوں سے کہہ دے، یوں نہیں کہا اے لوگو یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اٹل فیصلہ، پاورفل فیصلہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے خبردار خبردار عدل و انصاف سے کام لینا، احسان سے کام لینا، اللہ اکبر، وایتاء ذی القربى، اس احسان اور عدل کے ذریعے سے اپنے قریبیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال رکھنا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی بری باتوں میں نہ جانا، والبغی سرکشی نہ کرنا، یعظکم لعلکم تذکرون، اس کے مذاکرے آپس کے اندر کرتے رہنا، اس کا ذکر آپس کے اندر کرتے رہنا، تاکہ تمہیں بے حیائی کی پہچان ہو جائے اور حیا کی بھی پہچان ہو جائے، اور تمہیں بے حیائی سے دور رہنے کے لیے اور حیا کو دامن اپنی زندگی کے دامن میں بسانے کا سلیقہ حاصل ہو جائے۔ جس چیز کا ذکر اللہ کہہ رہے اپنے معاشرے میں، اپنی زندگی میں، اپنی دکانداری میں، اپنے کاروبار میں، اپنے روزمرہ میں، اپنے طریقہ کار میں، جس کا ذکر بار بار کرو، ایمانداری سے بتاؤ اس ذکر کوئی 8 دن کے بعد بھی سننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے جھوٹی خبریں سنتے رہیں گے، چائے والے ہوٹلوں پر اپنی زندگی کے قیمتی سانسوں کو ضائع کرتے رہیں گے، پھر پوچھیں گے ٹائم کی ہو گیا، جامع مدنیہ دے جمعہ ٹائم ہو گیا، 5 منٹ رہ گئے، پھر ایسی دوڑ لگائیں گے، نہ سجا پتا، نہ کھبا پتا، نہ پیشاب پتا، نہ پخانہ پتا، نہ وضو کا پتا، نہ سر کا پتا، نہ پیر کا پتا، یہ نہیں پتا میں کیا کرنے آیا، اور مولوی صاحب ہمیں نماز کے سجدوں میں اللہ جل شانہ کا کون سا مطالبہ بتلا رہا ہے۔ اس مسجد میں جانا پسند کریں گے، صفائی ستھرائی ہو، قلین کا انتظام ہو، صفحے بھی بڑی صاف ستھری ہو، باتھ روم بھی ٹوائلٹ بڑے صاف ہو، وضو خانہ بڑا صاف ہو، اس مسجد میں جائیں گے جہاں ہیٹر کا انتظام ہو، وہ مسجد کے اندر جائیں گے اللہ اکبر جہاں اے سی کا انتظام ہو، اس مسجد کے اندر جائیں گے جہاں مزاج کے مطابق بات ہوتی ہو کہ کتنا سونا ماحول ہے، مسجد بڑی سونی سی، باتھ روم بھی کتنے سونے سے، وضو خانہ دے کتنا سونا تھا، فرشتے کہتے جانے والے پلٹ گیا، تجھے ساری چیزیں سونی نظر آئی، کبھی یہ بھی خیال آیا جو سجدہ خدا کے سامنے کر کے آیا وہ اللہ کو سونا لگا یا اللہ کو برا لگا ہے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، عمر گزر گئی، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اب بھی پروردگار عالم کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کا سلیقہ نہیں آیا۔ اتنا تو بیکار مسلمان نہیں تھا، اتنا بیکار مسلمان کو مالک کائنات نے نہیں بنایا تھا، اس کی تخلیق کا جب مادہ تیار کیا تو مالک کائنات نے اس کے عیبوں کو اپنے ہاتھ کے اندر رکھا، فرشتوں کے اوپر بھی ظاہر نہ کیا، اندھیرے کے اندر سارے عیبوں کو چھپایا، اور پھر اندھیرے کے اندر ان عیبوں کو چھپا کر مالک کائنات نے ایسا چٹا گھوڑا کر دیا، اتنا صاف ستھرا کر دیا، اللہ جل شانہ نے اتنا پیارا کر دیا کہ بنانے والے کو بھی خود پیار آیا، اور اس کو بنا کر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میٹیریل تیرا وہ جس کو دیکھ کر تو
تو اس سے اپنے آپ سے نفرت کرنے لگ جائے، لیکن اس پر میری قدرت کاملہ کا فیصلہ دیکھ لے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اس گند کو میں نے ڈھنگ میں تبدیل کر دیا کہ ہر دیکھنے والے کو اس گند کے اوپر پیار آنے لگ گیا ہے۔ اس بھرم کو بھرم ہی رکھنا، اس پردے کو پردہ ہی رکھنا۔ اگر اللہ اکبر میری تخلیق پر انگلی اٹھائے گا، میری قدرت پہ انگلی اٹھائے گا، میری تخلیق میری صنائی پہ انگلی اٹھائے گا، تو تیرے بھرم کا ایک سوراخ کھول دوں گا، اس گند کی اتنی بدبو آئے گی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیری چرپائی کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے جنازے کے وقت تیار نہیں ہوگا۔ ایسا جسم بیکار کر دوں گا، ایسا تعفن بدبو آنے لگے گی، اپنے سپرے تیری میت پہ کریں گے، ناک پہ کپڑا رکھ رکھ کر تجھے چھوڑ کے آئیں گے، حتیٰ کہ تیرے گھر کے اندر تیری بیوی تیرے بچے آپس میں خسر پھسر کریں گے، کانوں کے اندر ایک دوسرے سے بات کریں گے، بڑا چھوٹے سے کہے گا، چھوٹا بڑے سے کہے گا ابو دی حالت چنگی نہیں ہے، پیٹ پھل گیا، ابو کا چہرہ کالا ہو رہا ہے، ناک میں سے خون آ رہا ہے، جلدی کرو، ٹائم تو 1:30 بجے کا تھا، 12:30 بجے اٹھا لو، کوئی باپ کا عیب کفل کے اندر ظاہر نہ ہو جائے۔ آج کندھا دینے کے لیے پورا بصیر پور آ گیا، کراچی سے لوگ آ گئے، بہاولپور سے لوگ آ گئے، آج کندھا دینے کے لیے لاہور والے آ گئے، اوکاڑے والے آ گئے، قصور والے آ گئے، حویلیاں والے آ گئے، آج کندھا دینے کے لیے سب وہ سن نہ بنے۔ جب یہ اپنی زندگی کی جوانی کا بیڑا غرق کر رہا تھا، جب یہ اپنے کردار کا بیڑا غرق کر رہا تھا، جب یہ اپنے پیارے پیارے زندگی کے ارمانوں کا بیڑا غرق کر رہا تھا، اس وقت تو اس کا پڑوسی بھی کھڑا نہ ہوا، اس کا بھائی بھی کھڑا نہ ہوا، اس کی حالت غیر کو دیکھ کے کہتے تھے سنو کی ہون دے جو ہوندا پیا، اگر کوئی اس کی طرفداری کرتا تھا تو دوسرا خاموش کر کے بٹھا دیتا تھا، تو بوتا ماما بندا پیا، تو بوتا ٹھیکیدار بندا پیا، جان دے جاندی کر، او جانے او دا کم جانے، خبردار اللہ نے میں وہ نبی عطا فرمایا میرے عزیزو جس نے کائنات کے اندر پیغام یہ دے دیا کہ اپنے دکھوں کو چھپا لو اور دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اپنے دکھوں کی تکلیف بھول جاؤ اور دوسرے دکھوں کا احساس کرنے لگ جاؤ، جو دوسروں کے دکھ کا احساس کر کے آئے گا قیامت کے دن میں محمد کے قریب حوض کوثر پر اتنا قریب کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان صحابہ، مولانا پیر عبدالحنان صدیقی صاحب۔ آج میرے عزیزوں باپ بیٹے کا دکھ برداشت نہیں کر رہا، کہتا دفع کر۔ آج بھائی بھائی کا دکھ برداشت نہیں کر رہا، آج بہنیں بہنیں کا دکھ، اور مرد عورتیں برداشت نہیں کر رہی۔ اگر بہن پہ کچھ حالات آ جائے، دوسری بہن ایک مرتبہ مدد کرے گی، تیسری مرتبہ فون کر کے کہہ دے گی تو تے میرا ویڑا ہی ویکھ لیا ہے۔ یہ معاشرہ جس کی ابھی شاہ صاحب پہچان کروا رہے تھے، یہ معاشرہ کیا ہماری زندگی میں ہے، یہ معاشرہ ہمارے ماحول میں، یہ معاشرہ جس کی بنیاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، 13 سال مکی زندگی میں تکلیفیں اٹھا کر 10 سال مدنی زندگی میں اس معاشرے کی اس قوم کی پہچان کروا کر جو پوری انسانیت کے سامنے پیغام رکھ کے گئے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او لوگو اخلاق میں، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، اپنے میں، پرائے میں، دکھ میں، سکھ میں، خوشی میں، غمی میں، تمہیں ہر حال میں محمد الرسول اللہ کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ کوئی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں جس میں رہنمائی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امتیوں کی نافرمائی ہو۔ کھانا پینا تو دور کی بات ہے، اٹھنا جاگنا دور کی بات ہے، میرے عزیزوں لینا دینا دور کی بات ہے، میں کیوں اس نبی کے قدموں پہ قربان نہ جاؤں جس نے استنجے خانے میں جانے کا، میرے عزیزوں وہاں سے فارغ ہو کر واپس آنے کا بھی سونا طریقہ بتلا دیا ہے۔
کسی اللہ والے نے یوں فرمایا تھا کہ واش روم میں جائیں گے، استنجا کریں گے، پیشاب کریں گے، وہ لوگوں 36 سنتیں استنجے خانے میں جانے کی۔ یا تو تم مسجد کے باتھ روم کے باہر ہو کے کھڑے ہو کے دیکھ لو نا، باتھ روم میں بیٹھا ہے، موبائل پٹن بج رہی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ، اسے شرم ہی نہیں آ رہی کہ میں یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہوں، اور کہتا ہے ہاں جی السلام علیکم، کیا حال ہے، ماشاء اللہ، ہونے آئے انشاءاللہ تعالی، ہونے آئے انشاءاللہ، اور نہ دڑ پہنے، دیکھ تو صحیح تو کر کیا رہا ہے۔ اچھا اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنی ہماری عقلوں کے پردے پڑ گئے، باتھ روم کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، وہاں گانے کی آواز آ رہی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جو قوم اپنی حالت کے بدلنے کی فکر نہیں کرتی، اللہ جل شانہ ان کا نام انسانوں سے مٹا کر کتے بلوں کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ جب تجھے اپنے کردار کا احساس کوئی نہیں، اپنی بول چال کا احساس کوئی نہیں، اللہ اکبر، پیسہ تجھے قیمتی نظر آیا، مال دولت تجھے قیمتی نظر آیا، دنیا کا عہدہ تجھے قیمتی نظر آیا، میرا قرآن تجھے لاوارثہ نظر آیا، میرا قرآن اتنا بھی بے قیمتی نہیں ہے، میرا اسلام، میرا قرآن اتنا بھی لاوارثہ نہیں ہے کہ تمہارے دروازے پر آ کر مانگنا شروع کر دے، تمہارے دروازے پر آ کے منتیں شروع کر دے۔ جس قوم کو ہدایت کی ضرورت کوئی نہیں، مالک کائنات بھی اس کی طرف توجہ نہیں فرماتا ہے۔ مال مانگا انکار نہیں کیا، اولاد مانگی انکار نہیں کیا، کاروبار مانگا انکار نہیں کیا، میرے عزیزوں اپنے بچوں کا مستقبل عہدہ مانگا انکار نہیں کیا، لیکن مالک کائنات سے کوئی دین مانگنے کو، مالک کائنات سے کوئی صحیح معاشرہ مانگنے کو، اپنی زندگی کامل مانگنے کو تیار کوئی نہیں، پھر اس نے بھی ہماری لاپرواہی پر بن مانگے دینا چھوڑ دیا ہے۔ میرے پیارو، شیشہ 8 دل کے بعد دیکھو، 4 دل کے بعد دیکھو، حجام کی دکان پر جا کر دیکھو، آپ شیشہ دیکھتے ہو، کہتے یار بڈھا ہو گیا، اتنے بھی چٹے وال آ گئے، یار پہلے ورگا نہیں رہا، وہ کہتا حاجی صاحب ہاں خوراک کھایا کرو، پہلے ورگے نہیں رہے، تجھے شیشے کے آگے اپنا چہرہ نظر آیا، آمنہ کے لال کی زندگی کے سامنے اپنی زندگی کا کردار نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ 8 دن مدینہ طیبہ میں رہ کر، ہر نماز مسجد نبوی میں پڑھ کر، ہر نماز کے بعد حضور کے روضے پہ جا کر سلام کرنے کے بعد ابھی بھی تجھے احساس نہیں ہوا کہ یہ زندگی جو کردار میں لے کے پیش ہوا، یہ صورت سیرت جلوہ گری میں لے کے پیش ہوا، خدا کی قسم اس صورت کو دیکھ کر آمنہ کا لال منہ پھیر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تیرے پاس تھا کیا، ہے کیا جس کا تو مالک بن کے بیٹھا، جسم میرا اور میرا بندہ، تیری جان میری، تیرا مال میرا، کس بل بوتے پر آج دنیا کے اندر تو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا، زبان کی اتنے بول جتنا جواب دے سکے، اتنا بھاری جملہ نہ نکال کے جس کا وزن کرتے ہوئے اللہ اکبر تیری ساری نیکیوں کو ہم ضائع کر دیں۔ حکومتوں والوں کے پاس چلا گیا اور کہا میرے مسئلوں کا حکومت میں، وہاں تو خود رونا پڑا ہوا ہے، وہاں تو خود جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جو کل اقتدار کی کرسی کے پیچھے آج سلاخوں کے پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ جن کے ایک ایک اشارے پر پورا بصیر پناچے کرتا تھا، آج خدا پاک کی قسم ہے وہ رہائی کی بھیک مانگتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں کس نے کہا کہ حکومتوں میں کامیابی ملے گی؟ یہ کون ہے جس کی 4 گاڑیاں، یہ کون ہے 4 مربے کا مالک ہے؟ یہ مولوی زبیر کے قدموں میں آ کے بیٹھا ہوا، مولوی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دو میری زندگی میں سکون آ جائے۔
تیری تو جیب میں 5-5 ہزار کے نوٹ ہے. اللہ اکبر. بینک کا مینیجر تیرے ڈیرے پہ مجھے نظر آتا ہے کہ چوری صاحب, میاں صاحب, ملا صاحب, راؤ صاحب, رانا صاحب, کمبو صاحب, بٹ صاحب, سید صاحب, ہمارے بینک میں اکاؤنٹ کھلواؤ. آپ ہمارے بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلواؤ گے, ہمارے بینک کا معیار بڑھے گا. اللہ اکبر. یہ جس سے تیرے بینک کا معیار بڑھ جائے, تیری زمین جس زمین کے ساتھ چودھریاں دے نال میری زمین ہے, فلانا راوا دے نال میرا مکان ہے, فلانے عہدہ دار کے ساتھ میری گاڑی ہے. اللہ اکبر. یہ تو خود خدا پاک کی قسم لوگوں کے قدموں میں پڑ کر سکون کی, امن کی بھیک مانگتے نظر آئے. معلوم ہوا پیسہ بھی عمل دینے سے قاصر ہے. میرے عزیزو, زندگی کا سکون دینے سے حکومتیں بھی قاصر آ گئی. بڑی بڑی شہنشاہی دولت نے بھی گھٹنے ٹیک دیے. آؤ آؤ, میں دنیا کی کامیابی کا, دنیا کے سکون کا, آخرت کی کامیابی کا آج آپ کو وظیفہ دے کے جاؤ. فقیر کی بات کی نہ قدری نہ کرنا. یہ مجھے میرے ابے نے نہیں دیا, یہ دادا میں, یہ وظیفہ میرے دادے کا نہیں, یہ میری امی جان نہیں پڑھایا کرتی تھی, یہ میرے نانا جان نہیں پڑھایا کرتے تھے. یہ وظیفہ خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب کو دیا. پیارے حبیب نے رب اکبر کی قسم ساری کائنات کی جولی میں ڈال دیا. اگر چاہتے ہو رزق تمہارا بڑھ جائے, دسترخوان پر اللہ کی نعمتیں بڑھ جائے, رزق کے اندر کشادگی آ جائے, تمہارے چہروں پر ایمان کا نور آ جائے, تمہارے دل کو سکون آ جائے, تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار بن جائے, تمہارے کچے مکانوں میں اللہ تمہیں سکون دے, زمین کے اوپر قبر میں بھی تمہیں سکون مل جائے, میدان معاشر کے اندر بھی ذلت رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. دنیا کی زندگی کے اندر جگ تمہارے کردار کو ترسے, تمہیں کارے کردار کو جگ دیکھ کر روئے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اے میرا بندہ, اگر سارے مسئلوں کا حل چاہتا ہے تو میرے گھر کا دروازہ نہ چھوڑنا. اے میرا بندہ, میں جب تک اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تیرے وجود کو جنت کے حوالے نہ کر دوں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ایک مطالبہ امیروں سے, غریبوں سے, سیدوں سے, کشمیریوں سے, قریشیوں سے, شیخوں سے, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اے میرا بندہ, میری عبادت نہ چھوڑیو. اے آدم کے بچے, اے میرے نبی کے امتی, تو 5 وقت میرے گھر میں آیا جایا کر. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, میں 24 گھنٹے تیرے ساتھ رہوں گا. تو 5 وقت میرے گھر میں آیا کر, میں 24 گھنٹے تیرے گھر میں آیا جایا کروں گا. ہے مطالبہ کرو پورا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اے میرا بندہ, ایک سجدہ میرے آگے کرنا شروع کر دے, تجھے در در جھکنے سے نجات مل جائے گی. اے بندہ, سب کا بنے گا دھکے کھائے گا, ایک کا بنے گا سب کو تیرے قدموں میں لا کے ڈال دوں گا. اے میرا بندہ, تم میرا بلکہ دکھا, ساری دنیا کو تیرے تابع دار کر دوں گا. معدنیات کے ذخائر تجھے دوں گا, تجارتی مراکز تیرے بحال کروں گا, زندگیوں کی خوشیاں تجھے عطا فرماؤں گا, اولاد کی فرما برداریاں تجھے عطا فرماؤں گا, تیرے گھر میں امن دوں گا, تیرے گھر میں سکون دوں گا. رات کو بستر پر بھی سکون سے سوئے گا, قبر کے اندھیرے میں سکون سے سوئے گا. ایک فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. تو زمین پر مجھے رب کہنا نہ چھوڑ, میں عرشوں پر تجھے بندہ کہنا نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اتنا آسان مطالبہ. بتاؤ, نماز پہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ نماز پہ میرے عزیزوں کوئی انسان کی صلاحیت ہے یا انسان کی جسمانی انرجی خرچ ہوتی ہے؟ گھر سے نکل کر مسجد میں, دکان سے نکل کر مسجد میں. اللہ کو تیری میری کمزوری کا پتا تھا کہ میرا بندہ 4 میل دور چل کے نہیں آ سکتا, 5 میل دور کر چل کے نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, تیرے میرے محلے کو, آپ کی میری سوسائٹی کو, کچرے کے ڈھیر کو, تعفن بدبو کو, میرے عزیزوں کنجسٹڈ ایریا کو, تنگ گلیوں کو دیکھ کر کوئی امیر علاقے میں گھر نہیں بناتا. کہتا گلیاں چھوڑی ہیں, گاڑی نہیں آئے گی. کہتا جگہ جگہ کچرے کا ڈھیر ہے, ہر وقت بدبو
بدبو آئے گی، گندا نالا ہے، یہاں گھر کیسے بناؤں گا؟ واہ مالک، واہ میرے اللہ، تیرا کتنا بڑا احسان ہے، ہم جیسے نکموں کی گلیوں میں تو نے اپنا گھر بنا رکھا ہے، مسجد کا دروازہ گھر کے سامنے، مسجد کا دروازہ دکان کے سامنے، مسجد کا دروازہ ڈیرے کے سامنے، مسجد کا دروازہ شادی ہال کے سامنے، مسجد کا دروازہ بس اسٹینڈ کے سامنے، جہاں تیری گاڑی جا کے رکے گی وہی اللہ کا گھر نظر آئے گا، صحراؤں میں چلا جا اللہ کا گھر نظر آئے گا، میرے عزیزوں آبادی کے علاقوں میں چلا جا اللہ کا گھر نظر آئے گا، صرف اللہ کا گھر نظر نہیں آئے گا، دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اے بندہ اگر تو دیکھنے والی آنکھ سے دیکھے گا تجھے میرا گھر نظر آئے گا، دنیا کے ہر جلوے کے اندر تجھے اللہ کی رحمتوں کا نور بھی نظر آئے گا، دیکھ تو صحیح مجھے۔ لیکن میرے عزیزوں دور قریب کی نظر کے لیے آنکھ پہ اوپر چشمہ ہوتا ہے، جب مجھے دیکھنا ہو تو بے حیائی کی اینک اتارنی پڑے گی، بے دینی کا چشمہ اتارنا پڑے گا، سن گلاسز ہوتے ہیں سورج کی تپش سے دھوپ سے بچاؤ کے لیے کہ دھوپ کا آنکھوں پہ پڑے گا، آنکھیں اچھی چیز بھی دیکھنے سے قاصر ہو جائیں گی، جب بے حیائی کا بد نظری کا میرے عزیزوں عکس آنکھوں کے پہ پڑے گا تو مالک کائنات سامنے ہو تب بھی نظر نہیں آئے گا، آمنہ کے لال کا طریقہ سامنے ہو، اس طریقے پہ دنیا کی آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہو، یہ پھر بھی آپ حضرات کو نظر نہیں آئے گا، نتیجہ کیا نکلا؟ مدارس گلی گلی کے اندر، مدارس چوک چوراہے کے اندر، مدارس ہر گلی کے کونے کے اندر، لیکن میرے عزیزوں چربی چڑھی ہوئی ہے گناہوں کا، بے حیائی کا، بے دینی کا، فحاشی کا چشمہ آنکھ پر لگا ہوا ہے، اس لیے میرے عزیزوں نہ مدرسہ نظر آ رہا ہے، نہ مدرسے کا کلچر آپ کو مجھے نظر آ رہا ہے، نہ مدرسہ نظر آ رہا ہے، نہ مدرسے کا تہذیب و تمدن آپ کو مجھے سمجھ آ رہا ہے، معلوم ہوا خراب مدرسہ نہیں ہوا، ہم نے چشمہ وہ لگا رکھا ہے جو اچھی چیز کو برا دکھا رہا ہے، جس کا دل چاہتا ہے مدرسے پہ انگلی، جس کا دل چاہتا ہے مولویوں نے بیڑا غرق، جس کا دل چاہتا ہے کسی کی دھماکہ تو دور کی بات کسی کی ہوا بھی خارج ہو جائے مولویوں دا کام میں لے، کوئی تماشا بن گئے مولوی یار، ٹیپ ٹاپ میں لین دین میں کپڑوں میں رہن سہن میں کوئی کمی مولوی کے اندر، جتنا مولوی کو خوشحال کرنے کا معیار آپ نے بنا رکھا ہے، اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا اس معیار پر خدا کی قسم ایک وقت کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتا۔ ایک دن خیال سا آیا کہ یا اللہ تو نے مولویوں کو موٹا موٹا کیوں کر دیا سب کو، اللہ نے موٹا موٹا مچھلی کی صاحب کیوں کر دیا، کم از کم مجھے تو کوئی دیکھ کے نہیں کہہ سکتا بھوکا مرد ہے الحمدللہ، مجھے تو دیکھ کے کہتے ہو گے۔ اللہ نے عمرہ کی وہ بے روشن ضمیروں کی اللہ نے زبانوں کو بند کر دیا کہ مولوی کا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوتا تو پیسے والے کہتے اے بنا کے بھوکے مارنے نے، اللہ نے رجا کے تکڑے تکڑے کھڑے کر کے بتلا دیا، کروڑوں روپے کے مالک ہو عبدالحنان پھونک مارے 4 فٹ جا کے گرو، تمہارے جیسے 10 آج عبدالحنان کو ہلا نہیں سکتے، رب اکبر کی قسم یہ طاقت کا کمال نہیں اللہ کے فضل کا کمال ہے، بولو تو صحیح، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اب صحیح کہو مولوی صاحب نا، یہ بھی اللہ نے بھرم رکھا مولویوں کا، موٹی موٹی گردنیں تکڑے تکڑے ماشاءاللہ، پیاری پیاری گاڑیاں اللہ نے او دے رکھی ہے، زوم کر کے در جا رہا ہے، او مولوی کو کتھا آیا، مولوی لوگ اسی حسد کے اندر مر گئے، ہائے مولوی نے کتھا آیا، مولوی نے کتھا ہے، مولوی نے کی پا کے بیٹھا، یما لے لی 1 to 5 لے لی، اللہ کی قسم مولوی نے تمہارے صدقے کو استعمال نہیں کیا، تمہاری خیرات کو استعمال نہیں کیا، بلکہ مولوی زبیر اگر یہاں موجود ہو اس سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں کہ کتنے مہینے ہو گئے اساتذہ کی تنخواہ نہیں ہے، اس سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں کہ تعمیراتی کام شروع تھا، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے تعمیر بند کر دی، ہے کوئی مدرسے کو قرضہ دے؟ کسی گاؤں میں کسی گلی میں مدرسہ گھر بن رہا ہو، مکان بن رہا ہو، ادھورا چھوڑ دے پلستر نہ ہو، چوری کی ہو یار پیسے مک گئے، یار میں تو ہمیں حکم کرنا سی،
میرا پیسہ تیرا کدو کم آوے گا, تیرے پیو دے میرے پیو دے تینوں پتا کنے تا لگنا, 10 کنے پیسے چاہیے نے, گھرے آ جا یا منڈا بھیج کے منگوا لے. اللہ اکبر, تجھے اس مکان کا, اس چودھری کے معیار کا نظر آیا, تجھے اللہ کی دوستی کا معیار نظر نہیں آتا. مالک کائنات کیا اعلان فرما رہے, او بندہ مجھے قرضہ دے, مجھے حقیقت میں نہ دے, مجھے خیرات نہ دے, مجھے زکوٰۃ نہ دے, یہ ساری چیزیں جو حق میرا بنتی ہیں تجھے دینے کے بعد کہہ رہا ہوں قرضے کے طور پہ دے دے. بیٹا لے کے بھول جائے گا, یار لے کے اکڑ جائے گا, بیوی لے کے دوڑ جائے گی, رشتہ دار پڑوسی لے کے انکار کرے گا. میں اللہ تو رات کے اندھیرے میں چپکے سے کسی کے دروازے پہ جا کے دے, میں مالک کائنات میدان محشر میں اعلان کروں گا یہ فلاں کا بیٹا میرے سامنے آ جائے, اس بندے نے رات کے اندھیرے میں مجھے چپکے سے قرضہ دیا تھا, اس نے اندھیرے میں قرضہ دیا, میں مالک کائنات نے سب کے سامنے اس کا قرضہ بڑھا چڑھا کے اس کی جھولی میں واپس ڈال دیا ہے کوئی ایسا؟ جب میرے اللہ نے محبوب کے ذریعے اعلان کیا کہ دو صدقات خیرات, اپنی جان کا اپنی مال کا حصہ, تو اس وقت بھی کچھ لوگ اٹھے تھے جو کہہ رہے تھے اللہ اکبر, جس نے اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا آج وہ اللہ فقیر ہو گیا. کیسے سوالوں کے جواب اللہ نے قرآن میں دے دیے. فرمایا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, امیر ہوگا اپنی جگہ, ملونر ہوگا اپنی جگہ, بزنس مین ہوگا اپنی جگہ, مال والا ڈھور والا ہوگا اپنی جگہ, مال مویشی والا اپنا ہوگا اپنی جگہ, جیسا مرضی شانہ لباس پہن لے, جیسی مرضی کروڑوں کی قیمتی گاڑی میں بیٹھ جا, لیکن جیسا بن جا خبردار فقیر بن کے رہنا. جتنا بڑا امیر بنے گا خدا کی نظروں میں تو فقیر نظر آئے گا. جب تک جھولی پھیلاتا رہے گا ملتا رہے گا, جب تک گردن اکڑ کے دکھائے گا, گردن کا سریا دکھائے گا, تو پھر میں بھی تیرا رب ہوں, میں تیری دی ہوئی چیزوں کو واپس نہ لوں, پھر میں تیری گود کو نہ اجاڑوں, تیری تجوریاں خالی نہ کر دوں, تیری فصلوں والی زمین پر پانی کا ریلا نہ بھیج دوں, کھڑا صحت مند جانور زمین پہ نہ پھینک دوں. اے میرا بندہ اکڑ کے دکھا, پھر میں بھی تجھے تگنی کا ناچ نہ نچا دوں تو خدا کوئی نہیں. گندم کی پیداوار کم ہوئی, کیا کہا تھا, بارشاں نہیں پئیاں, گندم کی پیداوار کم ہوئی, اب کماد کی پیداوار ختم, کوڑا پہ گیا جی. مال ڈھور میں بیماری آئی, ونڈا کھلاتے ہیں نا, ونڈا وہ بڑا گرم ہے وہ زیادہ کھلا دیا جی. اللہ فرماتے اب بھی تجھے سمجھ نہیں آئی, ان ساری چیزوں پہ قبضہ کس کا؟ نہیں, جس کا ایمان ہے وہ بولے. ساری چیزوں پہ قبضہ کس کا؟ جانوروں پہ قبضہ کس کا؟ فصلوں پہ قبضہ کس کا؟ مال ڈھور پہ قبضہ کس کا؟ میری ذات پر, میرے مال پر, میری اولاد پہ قبضہ کس کا؟ زور سے شہادت کی انگلی اٹھا کے کو اللہ کا, بلکہ یوں کو اللہ ہی کا, اللہ ہی کا, اللہ ہی کا. جب جال پر, مال پر, زمین پر, فصل پر, ڈور پر, دکان پر قبضہ اس کا, مسئلوں کا حل اس کے پاس ہے, تو اے میرا بندہ مسئلوں کا حل میرے پاس, پھر کیوں مجھے دوسروں کے قدموں میں بیٹھتا نظر آ رہا ہے؟ بتا, میری چیزوں کسی اور کے پاس چلی جائے, گل مقدی مکا دوا. رب کائنات کی قسم ہے, عورت کسی دوسرے کے دروازے پہ جا کر کسی اور کی گود میں جا کے بیٹھے, انسان کو اتنی غیرت نہیں آتی. جب بندہ اس کا حق لے کے کسی دوسرے کے آگے چلے جائے خدا کو غیرت آتی ہے. میرے عزیزوں, جب بندے کی غیرت کا جنازہ نکلے بندہ برداشت نہیں ہوتا, جو اللہ کی غیرت پہ انگلی اٹھائے تو پھر اللہ سے برداشت نہیں ہوتا. پھر مقابلے میں کبھی سیلاب کے ساتھ آئے گا, مقابلے میں فصلوں کو اجاڑ کے ساتھ آئے گا, مال ڈور کی بیماری کے ساتھ آئے گا, پھر نتیجہ 0/0 نکلے گا. ایتھے پیا سی, ایتھے کھڑا سی, اوتھے
سی انہیں تے گل کر کے گیا, انہیں تے وال کٹا کے گیا, انہیں تے اخبار پڑھ کے گیا, ابھی تو یہاں سودا رکھوا کے گیا, پیسے لینے گیا تھا. پھر میں فرد واحد کی بات نہیں کرتا, بچے کی بات نہیں کرتا, مرد کی بات نہیں کرتا, بوڑھی جوان کو نہیں دیکھتا, تندرست بیمار کو نہیں دیکھتا, کوچوں کی کوچے اٹھا کے پلٹ دیتا ہوں, مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. گاڑیوں کی گاڑیاں ریل کی اٹھا کے پاس سے پھینک دوں, ہے کسی کی مجال مجھے ٹوکے مجھے روکے. برات دروازے پر ہو, لوگ ٹیلی فون کر کے پوچھیں کتنی دیر ہے, وہ کہے بصیر پور میں داخل ہو گئے, 5 منٹ میں شادی حال میں آ رہے ہیں. میرے عزیزو اگلے لمحے اطلاع آ جاتی ہے, اللہ اکبر ایکسیڈنٹ ہو گیا, دولہا جاں باک ہو گیا. فرمایا جب میں اپنی آئی پر آ جاؤں تو لال جوڑے کا بھی خیال نہیں کرتا. جب میں نے تجھے کہہ دیا نیوی پا کے بے نیچا ہو کے رہے, یوں نہ دیکھا کر یوں دیکھا کر, تیرے میرے سمبر, تیرے میرے مراسم, تیرے میرے تعلقات بہار رہیں گے. جب تو نے مجھے گھوری دکھائی میں تو آنکھیں نکال کے رکھ دیتا ہوں. تو اتنا سا ہے, اپنی ہوا خاری جو ڈر جاتا ہے. جو ناخنوں سے پہاڑوں میں گھر بنایا کرتے تھے میں نے تو انہیں نہیں چھوڑا. جو وہ پہاڑوں جتنے کھجور کے درخت جن میں کداور ہوا کرتے تھے, میں نے کہا ہوا اٹھ, اتنی سی ہوا چلی, اٹھا کے زمین میں پٹخ کے مار دیا. ایسے پڑے تھے جیسے آپس میں گھڑے ٹکرا کے ٹوٹ جایا کرتے ہیں. یہ تمہاری اوقات. یہ تو میرا نبی ہاتھ جوڑ جوڑ کے رو کے گیا, میرا نبی بڑے بڑے واسطے مجھے دے کے گیا. میرا نبی کبھی لہو نکلوا کر, کبھی خون میں نہا کر, اللہ اکبر, جولی پھیلا کے گیا. اے اللہ میری امت کی خیر کرنا, اے اللہ ان کے چہرے مسخ نہ کرنا, اے اللہ انہیں اکٹھا عذاب نہ دینا. جب جھجوڑنے کا, اللہ اکبر, جب پلاس میں تیری منڈی مروڑنے کا, جب ہی رینچ سے کڑا ڈالنے کا وقت آتا ہے, میں دیکھتا ہوں ایک طرف تیرا ظلم ہوتا ہے, دوسری طرف میرے محمد کا چہرہ مجھے نظر آ جاتا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اوقات میں رہ کے زندگی گزار. آج 4 پیسے تیری جیب میں دے دیے تو پتہ نہیں اپنے آپ کو مجھے اب خود خدا بن گیا, مجھے خدا ہی نہیں سمجھتا. محسن انسانیت میرا نبی, جانے دو عالم آنے دو عالم, حبیب خدا, سید الانبیاء, نبیوں کا نبی, رسولوں کا نبی, ساری کائنات میں سب سے افضل, سب سے اشرف, سب سے اجمل, سب سے کامل اکمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس کا ایک ایک طریقہ فرشتے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں. آج اس طریقے تو پاؤں میں رولے. بتا بتا بتا, میری طرف سے خوشی آئے گی کہ غمی آئے گی؟ جو رو کے دکھائے میں قرآن اتاروں, والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. بچہ روئے ماں تسلیاں دے, یار روئے یار تسلیاں دے, بیوی روئے شوہر تسلیاں دے, بہن روئے بھائی تسلیاں دے, یتیم مکہ آمنہ کا لال رو کے دکھائے, خدا قرآن میں تسلیاں دینے لگ جائے. اور میرے بابو اگر وہ خود روئے برداشت نہیں ہوتا, اگر امت اسے رلائے تو میری کبریائی کی قسم بتا میرے سے کیسے برداشت ہوگا؟ جوان اپنی جوانی میں میرے نبی کو ناراض کر رہا, دولہا لال جوڑے میں, دولہا میرے عزیزوں اپنے سیرے میں, میرے عزیزوں کار والا کار میں, گاڑی والا گاڑی میں, مل والا مل میں, کھانے والا کھانے میں, پینے والا پینے میں. خدا کا خوف میں اور آپ کرے, ایمانداری سے بتائیں, میرے پانی کے گلاس پکڑنے میں اور پانی کے گھونٹ پینے میں, اللہ اکبر, معاشرہ راضی ہو رہا ہے کہ آمنہ کا لال ناراض ہو رہا ہے؟ جب یہ احساس کی کیفیت تیرے میرے اندر آ گئی, جب اچھی برائی کی پہچان ہو گئی, جب نیکی اور برائی کی پہچان ہو گئی, نیکی کا جذبہ اور برائی سے دور رہنے کا جذبہ آ گیا, جب نبی کے طریقے کا میرے حکموں کا تجھے احساس ہو گیا, تو پھر میرا بندہ, اللہ اکبر, پھر میں تیرے مال کی بولی نہیں لگاؤں گا, تیرے چہرے کی بولی نہیں لگاؤں گا, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, پھر میں تیرے دل کی بولی لگاؤں گا. آ جاؤ اس گوشت کے لوٹ
जाओ, इतने से डब्बे के अंदर अल्लाह ने अपनी मोहब्बतों को समो के रख दिया है। कोई इसकी बोली लगाए, है कोई इस दिल की कीमत अदा करे, आहा इसकी कीमत बनाने वाला अदा करेगा। अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ले दोनों हाथ मैंने बढ़ा दिए, जान माल इस हाथ में दे दे। अल्लाह अकबर, मेरी प्यारी जन्नत तो अपने हाथ में ले ले। जब मैं मांगू तू इनकार ना करना, जब तू इनकार नहीं करेगा तेरे मांगने से पहले तेरा अल्लाह तुझे अता फरमाएगा। अब्दुल हन्नान का वादा गलत, ये सारे उलमा हैं, मैं इनको नहीं कहूंगा। आपका मेरा वादा गलत हो सकता है, अल्लाह का वादा गलत हो सकता है भाई, अल्लाह के हबीब का वादा गलत हो सकता है। जब वादा मुस्तफ़ा करे और वादे खुदा करे और ज़ामिन मुस्तफ़ा बने तो भाई उन वादों के यकीन में पूरा होने में कोई शक है? जो शक करेगा वो ईमान वाला कहलाएगा, जो शक करेगा वो उम्मती कहलाएगा, जो शक करेगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का चौकीदार कहलाएगा। जो हुजूर के वादों पर जो अल्लाह ने अपने नबी से किए और नबी ने उम्मत से किए, जो हुजूर के वादों पर शक करने की गुंजाइश करेगा वो आशिक़ रसूल कहलाएगा। वो गुलाम, बोल जोर से बोलो आप, जोर से, वो गुलाम रसूल कहलवाएगा भाई, कहलवाएगा मेरे भाई। तो फिर अंदाज़ा लगाओ आज हम किस कैटेगरी में हैं, किस कैफियत में हैं, किस दर्जे में हैं। आज हमें चेहरे में शक नहीं है, आज हमें सूरत में शक नहीं है, आज हमें लिबास में शक नहीं है, आज हमें मकान में शक नहीं है, आज माशरा बेहतर बनाने में शक नहीं है, आज जो अल्लाह के नबी ने कह दिया उसके पूरा होने में शक नहीं है। अगर पूरा होता तो दुनिया भाड़ में जाती। खुदा की कसम मैं अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीके पर पूरा करता। आज तरीका पूरा नहीं हो रहा। देखो भाई ये एक माइक है, अल्लाह इसके साथ स्टैंड है, कितने कितने ये हिस्सों में पार्ट्स में जुड़ा पड़ा है। फिर एक तार है जो एम्पलीफायर के साथ, उसकी तार डब्बों के साथ, फिर उसकी आवाज़ हमारे कानों के साथ ये जुड़ी हुई है। अगर लाइट चली जाए तो सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इंसान के साथ नेकी का मादा है, इंसान के साथ बुराई का मादा है। नेकी के मादे का भी एक चार्जिंग सेल है और बुराई के मादे की भी एक बैटरी है। लेकिन आज बाजार में, दुकान में, घर में, मकान में, बीवी में, बच्चों में, माशरे में, हुकूमतों में, दौलत में, धन दुनिया, पाकिस्तान में आज बुराई के मादे की बैटरी को फुल चार्ज, वो 100 से नीचे कभी आती नहीं और ईमान की बैटरी 10 से ऊपर कभी बढ़ती नहीं। उसकी वजह यह है इसे अम्मी भी चार्ज नहीं करती। ले बथेरी उम्र पड़ी है, मैंने थोड़ी सी हाजी नमाजी बनाना है, पढ़ लेगा, हर वक्त टोपी लेके सिर पे बैठा रहना है। जा दाढ़ी कटा किया, तेरी तू जानवर वाली शक्ल बना रखी है, मैं तेन रोटी नहीं देनी, मैं नहीं नाल लैके जाती। वेखो तो सही जानवर बंदर बनया फिरदा है, इन्ने वड्डे वाडे वाल, इन्नी वड्डी दाढ़ी, तेरी उम्र है कोई दाढ़ी रखन दी? इस बैटरी को तो मां नहीं चार्ज होने दे रही। बेटे ने ख्वाहिश कर दी मैंने मदरसे में कुरान पढ़ना है, अब्बा कहता होर थोड़े ने, तो तू ही ठेकेदार है दीन दा, स्कूल पढ़, गवर्नमेंट का मुलाजिम हूं, मेरी सीट पर तू मेरे रिटायरमेंट के बाद आएगा। बाप ने भी चार्ज उस करने से इनकार कर दिया, भाई ने भी इनकार कर दिया, यार ने भी इनकार कर दिया। बीवी भी कहती है मेरी अगर आप बात माने तो दाढ़ी कटाओ ना, छोटी करा लो, इसके अंदर क्या है? दाढ़ी रख तो ली है कि बीवी बैटरी को चार्ज नहीं होने दे रही है। दुकान पे बैठा हूं, गाहक देख के कह रहे हाजी साहब कोई परेशानी है? उन्होंने कहा नहीं 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 हाजी साहब दाढ़ी वड्डी की हुई की गल खैर हो, परेशानी है? हाजी साहब तस्बीह हथे पड़ी हुई खैर है, कोई परेशानी है? ये दुकानदार भी मुलाजिम और ये आपस के अंदर एक दूसरे की बैटरी को, जब इतनी बेहयाई वाली बैटरी चार्ज हो हर जगह, हर मकान, हर दुकान, कब्रिस्तान के अंदर भी बैटरी चार्ज हो रही है। अल्लाहु अकबर। जनाजा सामने पड़ा, कफन के पड़ा, हाजी साहब डॉलर का रेट कोई वधे? हाजी साहब पेट्रोल महंगा नहीं हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा। और जनाजा सामने पड़ा हुआ, वो हाजी साहब अज अज जो माल आया सी जेडे टोटा चावल उठ गए ने, रेट मैनू तो दसो की है? वो कहता कमबख्त तो मेरे पर भी तो कुछ रहम करो, पूरी गली में तुमने शोर कर रखा था कलमा शहादत कलमा शहादत, पूरे महल्ले को सुना के, यहाँ भी तो खड़े होकर पढ़ के सुनाओ कलमा शहादत कलमा शहादत। इत्थे रेट तुहानू कित्थे याद आ गए? कब्र के ऊपर बैठे चौकड़ी मार के सिगरेट की फूक मार रहे, मुर्दा कहता फिटे मुंह तेरा, साल बाद आए फूका मार के सिगरेट दी चलाएंगे, कुरान ही पढ़ कर चला जाता थोड़ा सा यहाँ पे। सारा बसीरपुर, मुझे अपने टाइम का भी ख्याल है लेकिन वक्त तो ज्यादा हो रहा है और आप लोग बड़ी चाहत से बुलाते हो। सारा कब्रिस्तान पूरा 10 मुहर्रम को भरा पड़ा होता है। जिन्हें कभी घर में अब्बे को याद नहीं किया उन्हें भी उस दिन अब्बा याद आता है, जाना वे माशाअल्लाह कितने शलवार टुंगी हुई, दाबड़ा सिर दे उत्ते, मिट्टी में हाथ लबड़े भरे हुए हैं और जा रहा है फूल 20 रुपए दे फुल पा दे। हाँ तेरे अब्बा फूलों का मोहताज है, पूरे साल से तरस रहा था अब्बा जान फूलों के, अगरबत्तियां मखान। कब्रिस्तान के अंदर
پہنچے جا کے دو دابڑے ہو ادھر بھی پا دیں، دو بورے ادھر پا دیں. جب پہلا بورا مٹی کا پہلا دابڑا گرا، ماں نے دھچکا کھایا. کیڑا ہے؟ انہیں کہا تیرا پتر رفیق ہے. کیڑا ہے؟ رشید ہے، انور ہے، جا تیرا بیڑا تر جائی. ایک سال کے بعد آیا، پورا سال میں راہ تکتی رہی، تیرا راستہ دیکھتی رہی. ایک سال کے بعد آیا، دو مٹی کے دابڑے پھینک کے چلا گیا. اے ظالم اندھا ہے، پہلے میرا قبر اللہ اکبر مٹی سے میری بھری پڑی تھی. پہلے اتنا بڑا کبا، اتنا بڑا پہاڑ تھا. اما میں کیا کرتا، ابا میں کیا کرتا. فرمایا جن ہاتھوں میں مٹی لے کے آیا، ان ہاتھوں میں تسبیح لے کے آتا، ان ہاتھوں میں 30واں سپارہ لے کے آتا، گھر سے وضو کر کے چلتا، سر پہ ٹوپی رکھتا، ہر دانے پر سبحان اللہ پڑھتا، ہر تسبیح کے دانے پر الحمدللہ پڑھتا. قبرستان آنے تک تیری تسبیح 100 کے دانے میں مکمل ہوتی. تیرے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا. کی تماشا میں نہیں دکھانا آئے تھے اتنا ڈونگ. گالیوں میں تیری زبان چلتی رہی، حکومتوں کے زندہ باد مرد آباد میں چلتی رہی. تجھے نواز شریف کی، عمران خان کی، زرداری کی، تجھے اپنے ممبروں کی، اپنی پارٹی کی محبت نے جھجوڑ کے رکھ دیا. ماں کی جدائی نے کبھی نہیں جھجوڑا، باپ کی جدائی نے کبھی نہیں جھجوڑا. بصیر پور سے احتجاج کرنے اسلام آباد چلا گیا، بصیر پور سے اپنے کینڈیڈیٹ کے حق میں احتجاج کرنے لاہور گیا. کبھی بصیر پور سے اپنے گھر سے نکل کر 2 قدم چل کے ماں باپ کی کامیابی کے لیے قبرستان بھی آیا. ہم نے کون سے معاملے میں کمی کی؟ اپنا مکان تجھے دے دیا، اپنی دکان تجھے دے دی، اپنا رقبہ تجھے دے دیا، اپنا کاروبار حتیٰ کہ اپنا نام تجھے دے کے آئے. تو اتنا نامراد نکلا، سال گزر جاتا ہے، ہمارے لیے تیری زبان سے ایک خیر کا جملہ نہیں نکلتا. پھر میں بتاؤں گا، پھر میں دنیا کو للکار کے کہوں گا رب اکبر کی قسم ہے ہم نے 2 معاملوں میں بہت غلطی کر دی، 2 معاملوں میں دھوکہ کھایا. جب بڑھاپے میں موت کے منہ میں آئے اس وقت اس دھوکے کا اندازہ ہوا. ہم نے اپنی اولاد کے بارے میں بھی کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنی قبر کے بارے میں بھی کچھ نہیں کیا. پھر اللہ ایسے بندے کے بارے میں اعلان کرتا ہے، امیروں تم بھی سن لو، غریبوں تم بھی سن لو، اپنے پیاروں تم بھی سن لو. اس کا چہرہ دیکھو جو بیری کے پتوں سے نہا کر، اس کا چہرہ دیکھو جو کفور کی دھونی لے کر، اس کا چہرہ دیکھو جو کا کفن پہن کر، اس کا چہرہ دیکھو جو ارکے گلاب اپنے اوپر چھڑکوا کر میرے پاس آیا. اے میرے بندو، دنیا کہہ رہی ہے بڑا عرش والا کہہ رہا ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لو. دنیا کے 70 سال کی زندگی میں فلاں کا بیٹا ناکام ہو کے میرے پاس آ گیا. اللہ فرماتے ہیں ایک اور کام کرواؤں گا، جاؤ قبرستان میں چلے جاؤ. تاریخ پیدائش 1950، تاریخ وفات 2023. کوئی 70 سال جیا، کوئی 50 سال جیا، ہر ایک کی قبر پہ لکھوا دیا تاکہ شک نہ رہے، قیامت کے دن کوئی گنجائش نہ رہے. عرش والا اعلان کرے گا، اس کے ہاتھوں سے قبر کے کتبے پہ لکھوایا. 50 سال زندگی گزار کے آیا، 70 سال 80 سال زندگی گزار کے آیا. تاریخ پیدائش نوٹ کرو، تاریخ پیدا وفات نوٹ کرو. یہ زندگی گزار کے آیا، پھر بھی میرے دربار میں 50 سال گزار کے آیا، پھر بھی میرے دربار میں فلاں کا بندہ ناکام ہو کے آ گیا ہے. آ جاؤ پیار والی بات، سارے مسئلوں کا اللہ کے حکم پورا کرنے میں، اور حکم وقت کا جو بھی حکم ہو اس کو نبی کے طریقے کے مطابق پورا کرنے میں، یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے. اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر پورا کریں گے، اللہ دنیا بھی خوشحال دے گا، معاشرتی، تجارتی، اقتصادی تعلقات بھی خوشحال کرے گا، گھریلو زندگی بھی خوشحال کرے گا، مالی زندگی بھی خوشحال کرے گا. واحد مسئلہ، واحد سارے مسئلوں کا اللہ کے حکموں کو، اللہ کو ماننا ہے، اس کے حکموں سمیت ماننا ہے، نبی کو ماننا ہے، نبی کے طریقوں کے سمیت ماننا ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں سمیت میں ماننے کا ارادہ اور وعدہ کرتا ہوں. آپ بھی ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ. اللہ کا حکم
इस वक्त हुक्म क्या है और इस पर मेरे नबी का तरीका क्या है, पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को घरों में लाएंगे, जोर से बोलो, अपनी जिंदगी के लेकर अंदर आएंगे, अपने कारोबार में लेके आएंगे, अपने तजारती मराकिज में लेके आएंगे। अल्लाह की कसम, ये सारे उलमाए किराम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, कोई दुरूद शरीफ, कोई कलमा तैयबा, कोई जिक्र अज़कार कर रहे हैं, ये सारे जमानत दे रहे हैं अगर आज अल्लाह के हुक्म पूरा करने का इरादा कर ले, नबी के तरीकों पर चलने का इरादा कर ले, तो अल्लाह जल्ला शानू के जो वादे, अल्लाह उन वादों को पूरा फरमाएगा। अल्लाह दुनिया की जिंदगी भी इज्जत वाली देगा और आखिरत की जिंदगी के अंदर भी अल्लाह कामयाब फरमाएगा। सारा मजमा अल्लाह के दरबार में जो गुज़िश्ता जिंदगी नाफरमानियों पर गुजरी, अल्लाह से मैं भी माफी मांगू, आप भी माफी मांगे। 3 मरतबा अल्लाह के दरबार में झुककर इज्ज़त इल्कसारी के साथ अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह से माफी मांगे। सारा मजमा 3 मरतबा कहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह गुनाहों वाली जिंदगी से बचाए। जितना अल्लाह की मानकर उसके हबीब के तरीकों पे चलेंगे तो खुदा की कसम दिल ख्वाहिशात को, ये ख्वाहिशात ये कमजोर होंगी और नेकी की तरफ दिल रागिब होगा। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का दिल करेगा, सलाहियत पैदा होंगी। अल्लाह के रास्ते में अपना आप अपनी जान माल लगाने को दिल करेगा, नमाज पढ़ने को दिल करेगा। 10 मरतबा पूछेगा, बच्चा जैसे सो के उठता है, मम्मा स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया। जब अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर आएगी तो फिर बंदा बंदे से पूछेगा, नमाज का वक़्त हो गया, नमाज का वक़्त हो गया, कुरान की तिलावत का वक़्त हो गया, जिक्र अज़कार का वक़्त हो गया। फिर खाना खाते भी नबी के तरीकों का एहसास होगा, सोते जागते एहसास होगा। अल्लाह ने मदारी से दीनिया का क़याम अल्लाह ने हमें अता फरमाया। ये अल्लाह की इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर जब हर तरफ फहाशी की आवाज़ है, हर तरफ नाफरमानी की आवाज़ है, ये मदारिस दीनिया अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के हबीब के सदक़े से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इसकी बुनियाद मैं रखता तो आप मेरे पे उंगली उठाते। हज़रत मौलाना